عشق کی پہلی منزل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فروا مشتاق نے۔ تھینک گاڈ چائے بن گئی، ورنہ میرا تو خیال تھا آج ساری رات آپ نے کچن میں ہی گزارنی ہے۔ نہیں، وہ میں کچن صاف کرنے لگ گئی تھی، وہ کہہ کر چائے پینے لگی۔ دائم ریلنگ پر ہاتھ رکھے باہر سڑک کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی چہرے پر پڑ رہی تھی۔ آپ نے آج یہیں رہنا ہے کیا؟ آپ کہتی ہیں تو چلا جاتا ہوں۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا کر اس کی طرف مڑا۔ آپ کا گھر ہے، میں کون ہوتی ہوں آپ کو کہنے والی؟ سارے حقوق تو میں نے آپ کو سونپ دیے ہیں، اب تک یہ بھی نہیں پتا چلا آپ کون ہیں۔ اس کی بات پر دائم نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑ لیا۔ عدن مارے حیرت کے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں آپ کو اور لا دیتی ہوں۔ کیوں، اس کو کیا ہوا ہے؟ یہ میری جھوٹی ہے، بیوی کا جھوٹا پینا گناہ تو نہیں ہوتا۔ وہ اس کی بات پہ جزبز سی ہو کر باہر دیکھنے لگی۔ اب خاموشی کھڑے رہنا ہے کیا؟ کوئی بات کریں میرے سے۔ آپ کی فیملی میں کون کون ہوتا ہے؟ فیملی میں ممی اور ڈیڈی ہیں، باقی ہم 4 بہن بھائی ہیں۔ ریان اور عنایا میرڈ ہیں۔ سارم انگلینڈ میں پڑھتا ہے، آج کل پاکستان آیا ہوا ہے۔ اور آخری نمبر آپ کے شوہر نامدار کا ہے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس کے آخری فکرے پہ وہ پزل سی ہو گئی۔ اور آپ کی فیملی میں؟ میری فیملی میں اماں اور بابا ہیں، بڑے دونوں بھائی میرڈ ہیں اور میں پڑھ رہی تھی۔ کون سی کلاس میں؟ گریجویشن کا لاسٹ ایئر تھا۔ اس نے دکھ سے کہا، دیٹس گڈ، بور نہیں ہوتی آپ گھر میں رہ رہ کے؟ میں آج کل بہت بزی تھا، آپ کو پراپر ٹائم نہیں دے سکا۔ رابیل کو بلوا لیا کریں، اس کے ساتھ باہر چلی جایا کریں جب دل چاہے۔ باہر نکلنے کا نام سن کر اس کے چہرے پہ خوف سا پھیل گیا۔ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ کیوں؟ ویسے ہی میرا دل نہیں کرتا، کپ دے دے میں رکھ آؤں۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے خاموشی سے خالی کپ آگے بڑھا دیا۔ کپ دھو کر وہ کچن میں ہی کھڑی رہی، اور تو کچھ بھی کرنے کو نہیں تھا۔ فلیٹ میں ٹوٹل 3 کمرے تھے، ایک بیڈ روم، ڈرائنگ روم اور تیسرا کمرہ لاک تھا۔ کوئی اور چارہ نہ ہوتے ہوئے وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ دائم بیڈ پہ بیٹھا لیپ ٹاپ سامنے رکھے کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ آپ ہر کام ہی آہستہ کرتی ہیں یا آج میرے آنے پہ اتنی سلو ہو گئی ہیں؟ اب یہ نہ کہنا میں کچن دوبارہ صاف کر رہی تھی۔ اس کی بات پہ وہ شرمندہ سی ہو کر بغیر کوئی جواب دیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ کافی پل خاموشی سے گزر گئے۔ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی تھی۔ جی بولیں، اس نے ایک لمحے کے لیے اسکرین سے نظریں ہٹا کر کہا۔ میں وہ جو کہنے جا رہی تھی، شاید وہ اس کی بات کو نہ مانتا۔ بتائیں بھی کیا بات ہے؟ میں اس سے بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ بے چینی سے بار بار ہاتھ مسل رہی تھی کہ دائم بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ صوفے کی بیک پہ بازو رکھے اور ایک ٹانگ اوپر کی جانب موڑے، وہ بالکل اس کی طرف متوجہ تھا۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ تو اس کے پاس بیٹھنے پر ہی نروس ہو گئی تھی، اب تو باقاعدہ کانپنا شروع کر دیا۔ ہمارے درمیان اتنا گہرا اور مضبوط رشتہ موجود ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنے میں جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ آئی نو یو کوڈ ناٹ ایکسپٹ اٹ آل ناؤ۔ آپ کو جتنا ٹائم چاہیے اتنا لیں، ٹھیک ہے۔ جن حالات میں ہماری شادی ہوئی ہے اس میں ایک دم سے ہر چینجنگ کو ایکسپٹ کرنا واقعی مشکل ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم دوست بھی تو بن سکتے ہیں۔ جو بات کرنی ہے فرینکلی کریں، اس ڈر اور خوف کو ایک سائڈ پر رکھ کر۔ آپ مجھ سے کچھ نہیں کہیں گی تو کس سے کہیں گی؟ جب میں بالکل نارملی ریئیکٹ کرتا ہوں تو مجھے آپ سے بھی یہی رسپانس چاہیے۔ وہ سر جھکائے ہونٹ کاٹتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ اب بتائیں کیا کہنا ہے؟ میں اپنے گھر والوں سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ تو کریں، کس نے روکا ہے؟ فون تو ہے آپ کے پاس۔ اس نے خود ہی سائڈ پر پڑا موبائل اٹھا کر اس کو دیا۔ کر لوں؟ کیا واقعی؟ بالکل کریں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بابا کا نمبر ملایا۔ کتنے دنوں بعد وہ آج بابا کی آواز سنے گی۔ اس احساس نے ہی آنکھوں میں نمی بھر دی۔ آپ کا ملایا ہوا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں۔ فون سے آتی آواز سن کر اس نے حیران ہو کر دوبارہ نمبر ڈائل کیا۔ پھر سے وہی جملہ دہرایا گیا، یہ
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بابا کا ہی نمبر ہے۔ کیا ہوا؟ یہ کہہ رہے ہیں کسی کے استعمال میں نہیں ہے، مگر یہ بابا کا نمبر ہے، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ کسی اور کا ڈائل کر لیں۔ ہاں، عبداللہ بھائی کا کرتی ہوں۔ معزز صارف، آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت بند ہے۔ 3 بار ملانے پر بھی یہی جواب آیا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ سب کے نمبر ہی بند ہیں، مجھے تو اور کسی کا نمبر بھی نہیں پتا۔ اس نے پریشانی سے دائم کو دیکھا، جو ساری صورتحال کو 1 منٹ میں سمجھ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے سو گئے ہوں، صبح ٹرائی کر لینا۔ دائم کی تسلی پر اس نے پریشانی سے سر ہلایا۔ عدن، if you don't mind, then can I ask you something؟ پوچھیں، آپ اس جگہ پہ کیسے پہنچی تھیں؟ اس کا سوال سن کر عدن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ خوف کی پرچھائیاں اس کے چہرے پہ واضح ہو چکی تھیں۔ یہ مت سمجھیے گا میں آپ پر شک کر رہا ہوں یا مجھے یقین نہیں ہے، ہرگز بھی نہیں۔ خود سے زیادہ اعتبار ہے مجھے آپ پر۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ مجھ سے وہ تکلیف شیئر کریں جو آپ کو اس رشتے کی حقیقت کو مکمل طور پہ تسلیم کرنے نہیں دے رہی۔ وہ تکلیف یاد آنے پہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا بتاتی وہ اس کو؟ کیوں پہنچ گئی وہاں پہ؟ خود کو ساری زندگی سینت سینت کر رکھنے کے باوجود کیسے اس اندھے کنویں میں پہنچ گئی؟ وہ تو اللہ کا فضل تھا جو وہ بخیر و عافیت وہاں سے نکل آئی، ورنہ اس وقت وہ کہاں ہوتی؟ پلیز بتائیں مجھے کیا ہوا تھا؟ دائم نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ اس کے کہنے پہ وہ آہستہ آہستہ اسے خود پہ بیتی داستان سنانے لگی۔ انتقام کی آگ میں جہانگیر اندھا ہو گیا تھا۔ نواب عالم کو تو وہ دھمکی دے آیا تھا، لیکن اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سارا دن وہ نواب عالم کو منہ کے بل گرانے کے طریقے ہی سوچتا رہتا۔ دوسری طرف نواب عالم بھی اس کی دی گئی دھمکیوں سے پریشان ہو گئے تھے، لیکن جب 1-2 ماہ تک جہانگیر کی جانب سے کوئی رد عمل نہ آیا تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ اس رات بھی جہانگیر مہاجبین بائی کے کوٹھے پہ نشے میں دھت بیٹھا سامنے جھومتی رقاصہ کو دیکھ رہا تھا کہ یکایک اس کو اس رقاصہ میں عدن دکھائی دینے لگی۔ وہ تو آج کل ویسے بھی حواسوں پر سوار تھی، ہر دوسری لڑکی پہ اسے عدن کا ہی گمان ہوتا۔ نواب عالم سے نفرت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا تھا۔ سب کچھ یاد آتے ہی دوبارہ انتقام کی آگ بھڑ بھڑ جلنے لگی کہ ایک خیال کوندے کی طرح ذہن میں لپکا۔ اس خیال نے ہی اس کے انگ انگ میں توانائی بھر دی۔ سارا نشہ ہرن ہو گیا۔ اب اسے بے چینی سے صبح کا انتظار تھا۔ اگلی صبح سے ہی اس نے عدن کی وین کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ صبح اور شام برابر وہ اس کالج وین کا پیچھا کیا کرتا۔ وہ جب بھی اسے صبح کو گھر سے نکلتے دیکھتا، ایک شیطانی مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آ جاتی، لیکن 2 ماہ کی مسلسل خواری کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہ آیا، کیونکہ عدن اماں کی ہدایات کے مطابق سیدھا گھر سے کالج اور کالج سے گھر واپس آیا کرتی۔ مسلسل پیچھا کرنے سے اس کو تب اپنی غلطی کا احساس ہوا جب اکثر لڑکیاں بار بار مڑ کر پیچھے آنے والی کار کو دیکھتی۔ 1-2 بار وین کے ڈرائیور نے اس سے کچھ پوچھ گچھ کی تو مٹھی میں دبے چند نوٹ دیکھتے ہی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ پھر بھی وہ زیادہ دیر تک یہ کھیل نہیں کھیل سکتا تھا۔ پھر اچانک عدن نے کچھ روز کے لیے کالج جانا چھوڑ دیا۔ تب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اگر وہ اب کالج واپس ہی نہ جاتی تو اس کا سارا پلان چوپٹ ہو جاتا۔ مہاجبین سے پہلے ہی وہ اس کے متعلق بات کر چکا تھا اور نیا شکار لانے کی خوشی میں
اس نے جہانگیر عالم کی خدمات میں اضافہ کر دیا۔ بالآخر 1 ہفتے بعد عدن نے دوبارہ کالج جانا شروع کیا۔ اس کا پریشانی سے بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس کے اپنے پیچھے آنے سے واقف ہو چکی ہے۔ اسی دن اس نے کالج سے نکل کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی۔ جہانگیر گاڑی کی سروس کے لیے پاس ہی موٹر گیراج میں موجود تھا جب سامنے سے آتی تیز تیز چلتی لڑکیوں کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ عدن کو تو وہ دور سے ہی پہچان لیا کرتا تھا اور اب تو وہ بالکل سامنے سے ہی گزر رہی تھی۔ یہی موقع تھا اپنے پلان پہ عمل کرنے کا، نواب عالم کی ساری اکڑ اور تنتنے کو پل بھر میں ختم کرنے کا۔ اس نے فوراً سے گاڑی نکالی اور کچھ فاصلے رکھ کے اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ تھوڑی دور جا کر ہی جب ان دونوں لڑکیوں نے باری باری پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس نے فوراً کار ایک سائڈ پہ روک دی۔ کوئی پتہ نہیں تھا وہ یہیں پہ شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیتی۔ تب اس نے پیدل ہی مارکیٹ تک اس کا پیچھا کیا۔ انہیں مارکیٹ میں پہنچ کر گارمنٹس کی دکان میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے مہاجبین کا نمبر ملایا۔ وہ فون سنتے ہی اڑتی ہوئی چلی آئی۔ مہاجبین کو ان دونوں کی نگرانی پر مامور کر کے خود گاڑی لینے چلا گیا۔ واپسی پر اس نے عدن کو غصے سے ہاتھ مارتے دوسری لڑکی پر برستے دیکھا۔ تب ہی وہ اس کو سڑک پہ چھوڑ کر بھاگتی ہوئی واپس اسی دکان میں چلی گئی۔ صرف یہی پل تھا اس کے پاس اپنے انتقام کی آگ بجھانے کا۔ وہ اس گولڈن چانس کو کسی صورت مس نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اتنے مہینوں کی محنت خاک میں مل جاتی۔ اس نے وہیں سے عدن کو گھسیٹ کر کار میں ڈالا۔ مہاجبین نے فوراً اس کی ناک پر کلوروفارم میں بھیگا رومال رکھ دیا۔ کچھ سیکنڈز میں ہی وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ کتنی قیمت لوگے؟ مہاجبین نے سودا کرنا شروع کیا۔ تحفے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، یہ تمہیں تحفہ دیا جہانگیر عالم نے۔ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ ہماری جرت ایسے گھٹیا مذاق کرنے کی؟ جب تم نے ہماری خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے تم جیسوں کا خیال رکھنا۔ پھر سے سوچ لو ایک بار، یہ نہ ہو کہ کل تک تمہارا ارادہ بدل جائے۔ وہ گھاگ عورت تھی، بار بار عدن کے چہرے پہ جہانگیر کی بھٹکی ہوئی نظریں اچھے سے محسوس کر رہی تھی۔ ارادہ تو میرا ابھی سے بدل رہا ہے، مگر جہانگیر عالم زبان دے چکا ہے۔ ہاں بس اتنا خیال رکھنا، بہت نازک مزاج ہے یہ۔ اس کی گاڑی اس جگہ کی طرف مڑ گئی تھی جہاں انسانوں کی خرید و فروخت عام تھی۔ اسے علم تھا اگر وہ عدن کے بدلے 10 لاکھ بھی مانگتا تو مہاجبین کبھی انکار نہ کرتی، لیکن وہ یہاں اس کی قیمت لگانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے باپ کی انا اور اکڑ کو ختم کرنے آیا تھا، تاکہ وہ نواب عالم کو بتا سکے کہ اس کی بیٹی اتنی ارزاں ہے کہ ایک پائی بھی اس کے بدلے میں جہانگیر نے وصول نہیں کی۔ ریڈ لائٹ ایریا میں گاڑی روکتے وقت اس نے دوبارہ عدن کو دیکھا۔ نواب عالم، تم تو جانتے بھی نہیں ہوگے تمہاری نازو پلی بیٹی اس وقت کہاں موجود ہے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ صرف 5% لڑکیاں اپنی مرضی سے آتی ہیں۔ بھوک اور غربت کی وجہ سے مجبوراً انہیں اس جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا۔ باقی 90% لڑکیاں دھوکے، فریب اور محبت کے ہاتھوں رسوا ہو کر ہاتھوں ہاتھ بکتی یہاں تک پہنچ جاتی تھی۔ یہاں پہ 9 عمر کی بچیوں سے لے کر پکی عمر تک کی عورتیں موجود تھیں۔ ہر کسی کی اپنی کہانی تھی، اور ان 90% لڑکیوں میں سارے کا سارا قصور ان کا اپنا ہی ہوتا تھا۔ آخر کیوں وہ نامحرموں سے وہ تعلق استوار کر لیتی ہیں جس کی ہمارے مذہب میں سختی سے ممانعت ہے؟ مغرب کی اندھا دھند تقلید نے مشرقی روایات کی ساری شرم و حیا اور پاسداری کو ختم کر دیا ہے۔
ایک لڑکی رات گئے تک نامحرم مردوں سے بات کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ وہ مرد اس کو اپنی باتوں سے ٹریپ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک اندھی محبت ان دونوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ایک مسکراہٹ سی چہرے پہ رہتی ہے کہ کیا واقعی وہ کسی کے لیے اتنی اہمیت رکھتی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ دماغ میں قفل لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سارے میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا ضمیر ہمیں نہ جھنجھوڑے، وہ تو ہمیشہ غلط اور صحیح کے فرق میں لگا رہتا ہے، لیکن کچی عمر کے ذہن اس ضمیر کی آواز کو سننا گوارا نہیں کرتے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے۔ انسان اور حیوان میں اس وقت کوئی فرق نہیں رہ جاتا، صحیح اور غلط کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ رات گئے تک ماں باپ کا اعتبار رونتے دو نامحرم ایک دوسرے کے بنا مر جانے کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں۔ آخر کار بے وقوف لڑکیاں کسی نامحرم کی 20-22 دن کی محبت کے لیے ماں باپ کا 20-22 سالہ پیار بھول کر رات گئے بابل کے گھر کی دہلیز پار کر جاتی ہے۔ گھر کی چار دیواری کو پار کر کے کسی بند کمرے میں ان کی چیپ محبت آخری ہچکی لے لیتی ہے، اور اس نام نہاد محبت کے تحفوں سے عیدی سینٹر اور یتیم خانے بھرتے جا رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 20 لاکھ بچوں کے والدین کے خانے میں بلقس عیدی اور عبدالستار عیدی کا نام لکھا ہوا ہے۔ بہت سے کیسز میں وہ مرد اس عورت کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے اور بعض اوقات کمینگی کی انتہا دکھاتے ہوئے اس کو ان جگہوں پہ بیچ دیتا ہے جہاں مہاجبین جیسی عورتیں ان لڑکیوں کو معاشرے کے بھیڑیوں کے لیے ترنیوالا بنا دیتی ہیں۔ یہی لڑکیاں بالآخر ان کوٹھوں کی زینت بن جاتی ہیں جہاں سے نکلنے کا پھر کوئی راستہ نہیں بچتا۔ اگر خوش قسمتی سے وہ اس دلدل سے نکل بھی جائیں تو ہمارا معاشرہ کبھی انہیں وہ عزت اور مرتبہ نہیں دیتا، سو مجبوراً انہیں اپنی باقی ماندہ زندگی بددعاؤں کے زیر اثر اس غلاظت میں ہی گزارنی پڑتی ہے۔ پھر ہمیشہ کی طرح یہ سارا کیا دھرا قسمت کے ماتھے پہ مل دیا جاتا ہے، لیکن قسمت تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ بھلا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا کیسے کسی کا نصیب برا لکھ سکتا ہے؟ اگر یہ بات وہاں آنے والی 95% لڑکیوں کو سمجھ آ جائے تو شاید مہاجبین جیسی عورتوں کا دانا پانی اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے اٹھ جائے۔ باقی بچنے والی 5% لڑکیاں وہ تھیں جو باقاعدہ پلاننگ سے اغوا کر کے اس جگہ پہ لائی جاتی تھیں۔ انہی لڑکیوں کو بولی کے لیے پیش کیا جاتا تھا۔ اس دن مہاجبین ہر بھاری سے باری اسامی کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دیتی۔ یہ لڑکیاں اس کے لیے سنہری سکوں کی مانند تھیں، جو زیادہ قیمت دے گا وہ اس کے حوالے کر دی جاتی۔ ان کی خوبصورتیوں کو کیش کروانا وہ اچھے سے جانتی تھی۔ عدن نواب عالم آخری 5% لڑکیوں میں سے ایک تھی۔ پچھلے 1 ماہ کی اذیت اس کو سناتے ہوئے عدن کی آنکھوں سے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے۔ وہ بغیر پلکے جھپکائے اس پہ بیتی داستان کا ایک ایک لفظ سن رہا تھا۔ اگر وہ اس دن وہاں نہ پہنچتا تو کہاں ہوتی یہ لڑکی؟ یہ سوچتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آخر کیوں اس نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی میں ہر کسی کی نظروں میں معتوب ہوں۔ کس کس کو گواہی دوں گی میں اپنے کردار کی؟ اس نے ایک بار بھی نہیں سوچا کیا ہوگا میرے ماں باپ کا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے موت آ جاتی، کم سے کم میں اپنے والدین کے لیے اتنی اذیت کا سبب تو نہ بنتی۔ اس کی آواز میں گھلا درد دل کو چیر دینے والا تھا۔ دائم نے بے اختیار بازو اس کے گرد پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے ہچکیوں سے روئے جا رہی تھی۔ سارے زخموں سے کھرنڈ اتر گیا تھا۔ اس کی باتیں سن کر وہ کافی دیر کچھ کہنے کے قابل نہیں رہا۔ بعض اوقات دوسرے کا درد سن کر
تسلی دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہوتے، تب صرف ہمارا عمل ہی ہوتا ہے جس سے ہم دوسروں کی اذیت میں کمی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس بھی تسلی کے لیے الفاظ نہیں رہے تھے۔ وہ اسے ساتھ لگائے نرمی سے اس کا سر تھپک رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا میں باہر نکلا کروں، نہیں، میں کبھی باہر نہیں نکل سکتی۔ اصل روپ دیکھ چکی ہوں دنیا کا، مجھے پتا ہے اگر میں دوبارہ باہر گئی پھر سے کوئی نہ کوئی شکاری جال پھیلائے بیٹھا ہوگا۔ میں ایک بار اس دوزخ سے نکل آئی ہوں، اب دوبارہ کچھ سہنے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اس اذیت کو بھلا دیں، یہ کوئی معمولی تکلیف نہیں ہے جسے منٹوں میں بھلا دیا جا سکے۔ پھر بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرا ساتھ آپ کو ہر دکھ بھولنے پر مجبور کر دے گا۔ اب آپ دائم طلال کی بیوی ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی آپ کو غلط نگاہ سے بھی دیکھ سکے۔ آپ کی حفاظت کرنا اب میری ذمہ داری ہے۔ اس کے مضبوط لہجے پہ عدن کے آنسو پلکوں پہ ہی ٹھٹر گئے۔ میں اتنی عنایات کے قابل نہیں ہوں، میں ایک بکی ہوئی ذات ہوں۔ اس کی بات پہ دائم نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ کیوں دیے آپ نے 50 لاکھ میرے بدلے میں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آ سکا۔ میرے بارے میں جانے بغیر کیوں نکاح کر لیا مجھ سے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ آپ مجھے اس جگہ سے لائے ہیں جہاں شریف لوگ منہ بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ یہ معاشرہ مجھے کبھی وہ مقام اور مرتبہ نہیں دے گا۔ پھر کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ 50 لاکھ مجھے آپ سے زیادہ عزیز نہیں تھے۔ میں خود نہیں جانتا کیوں کیا میں نے یہ سب، کیوں مجھ سے آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوئی۔ وہ سب ایک بے اختیاری کی کیفیت تھی۔ ہمارا ملنا اسی طرح طے تھا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ میں اس حقیقت کو تسلیم کر چکا ہوں کہ آپ عدن دائم ہیں، دائم طلال کی بیوی۔ آپ کا حوالہ اب میں ہوں۔ معاشرے میں آپ کو ایک مقام دلانا اب میرا کام ہے۔ مجھے آپ پر اور آپ کی پارسائی پر پورا یقین ہے۔ اس حقیقت کے علاوہ کوئی کچھ بھی کہے، وہ سب میرے لیے بے معنی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ نہیں جانتا اس نے یہ سب کیوں کیا، مگر عدن جانتی تھی یہ اس کی دعائیں ہی تھیں جن کی بدولت اللہ نے اس کے دل میں رحم ڈالا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ ساری رات گڑ گڑا کر اللہ سے کچھ مانگتی اور وہ اسے بے آسرا چھوڑ دیتا۔ وعدہ کریں مجھ سے آئندہ آپ اپنے لیے ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کریں گی جو آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی تکلیف دے۔ وہ دھندلائی آنکھوں سے اپنے سامنے پھیلے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کبھی بھی اس شخص کے ہاتھوں کو نہیں جھٹک سکتی تھی جس نے بھرے مجمع میں اس کے سر پہ چادر ڈالی تھی، جو وحشیوں کے چنگل سے اسے باحفاظت نکال کر لایا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ دائم نے اس کی پلکوں پہ ٹھہرے آنسو صاف کیے۔ اپنے پیرنٹس کا ایڈریس دینا مجھے، میں وہاں کی صورتحال پتہ کروا لوں گا۔ آپ وہاں جائیں گے؟ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ مجھے لے کر جائیں گے نا آپ؟ پہلے مجھے وہاں کی صورتحال پتہ کروانے دیں، اس کے بعد اگر پاسبل ہوا تو ضرور۔ اس کی بات پہ عدن نے سر ہلایا۔ چلیں اب آپ آرام سے سو جائیں، رات بہت ہو گئی ہے، صبح مجھے آفس بھی جانا ہے، ورنہ پھر سے ڈیڈی کی ڈانٹ سننی پڑے گی۔ آپ کر لیں اپنا کام، میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ اس کی بات پر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ پہ جا کے لیٹیں، میں وہاں بیٹھ کر بھی اپنا ورک سکون سے کر سکتا ہوں۔ وہ اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ دیر بعد ہی وہ پرسکون سی ہو کر سو گئی۔ اغوا ہونے کے بعد سے لے کر اب تک پہلی بار اس کے چہرے پہ اس قدر اطمینان تھا۔ وہ اپنے سارے دکھ درد اس شخص کے ساتھ بانٹنے کے بعد پرسکون ہو گئی تھی جو اب اللہ کے علاوہ اس دنیا میں اس کا واحد سہارا تھا۔ دائم نے ایک نظر اس کے مطمئن سے چہرے پہ ڈالی۔ وہ اس شخص کو جان سے مار دینا چاہتا تھا جس کی بدولت وہ معصوم سی لڑکی اتنی اذیتوں سے گزری تھی۔ معاشرے کے ان چند ناسوروں کی وجہ سے کب تک حوا کی بیٹیاں ذلیل ہوتی رہیں گی؟ صرف ان لوگوں کی وجہ سے کتنی ہی بیٹیاں باپ کی چوکٹ پہ ہی ساری عمر گزار دیتی ہیں۔ آخر کب تک
بنت ہوا انسانیت سوز ظلم سہتی رہے گی۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے پہ آئے بالوں کو پیچھے کیا، پھر گہری سانس بھر کے بامشکل ہر چیز ذہن سے جھٹک کر ساری توجہ لیپ ٹاپ پر مبذول کر لی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو عدن موجود نہ تھی۔ کسی احساس کے تحت اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو وہ رب کے حضور سر جھکائے کھڑی تھی۔ ابھی آسمان سے ستارے مکمل طور پہ غائب نہیں ہوئے تھے، پھوٹنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ ہر شے سے غافل اور مکمل توجہ کے ساتھ وہ اس وقت رکوع میں تھی۔ بے چینی سے بلینکٹ ہٹاتا وہ اٹھ بیٹھا، سجدے میں جاتے ہوئے کتنا سکون تھا اس کے چہرے پہ۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ شہادت کی انگلی کچھ سیکنڈز کے لیے اٹھی، دوبارہ جھک گئی۔ سلام پھیرنے کے بعد بند آنکھوں کے ساتھ دعا کے لیے اٹھتے ہاتھ دیکھ کر دائم کے اندر گھٹن مزید بڑھ گئی۔ وہ سست قدموں سے چلتا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے جیسے ہی دعائیا انداز میں ہاتھ منہ پر پھیرے، دائم نے بغیر کچھ کہے اس کے ہاتھ پکڑ کر واپس دعا کے انداز میں پھیلا دیے۔ ابھی نہ اٹھیں، ابھی میرے لیے کچھ مانگے اللہ سے۔ کیا؟ سکون۔ سکون نہیں ہے میرے پاس۔ اسے کہیں مجھے سکون دے دے۔ دنیا کی ہر آسائش ہوتے ہوئے بھی میں اس نعمت سے محروم ہوں۔ مجھے صرف دل کا سکون چاہیے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ پڑھتا ہوں۔ پھر مانگا بھی کریں اللہ سے۔ نہیں، اتنی ہمت نہیں میرے اندر کہ میں اب اس سے مانگ سکوں۔ مجھے شرم آتی ہے اس کے سامنے جاتے ہوئے بھی۔ مانگنے کی جرت نہیں ہے میرے پاس۔ کیسے مانگوں اس سے؟ اتنے گناہ کیے ہیں میں نے، اور گناہ بھی وہ جن کی شاید معافی ہی نہ ہو۔ زندگی کے 25 سال غفلت میں گزارنے کے بعد کیسے ایک دم سے کہہ دوں کہ مجھے معاف کر دے؟ میرے بارے میں تو آپ صرف اس چیز سے اندازہ لگا سکتی ہیں کہ میں اس رات اس کوٹھے پہ موجود تھا۔ میں تو اس معجزے پہ حیران ہوں، آپ میری زندگی میں کیسے آ گئیں؟ میں نے تو کبھی کوئی نیکی نہیں کی، پھر کیوں اللہ نے آپ کو مجھے سونپ دیا؟ وہ دنیا کی خوش قسمت لڑکی تھی جسے اس کا شوہر یہ کہہ کر معتبر کر رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں کسی نیکی کے عوض آئی ہے۔ رات کے اس پہر ان دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا، ایک کی آنکھوں میں تشکر کی جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں ندامت کی۔ وہ اب بھی سر جھکائے اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا۔ اندر کی توڑ پھوڑ کا اندازہ اس کے چہرے سے ہو رہا تھا۔ عدن کے آنسو گالوں پہ پسل آئے، مگر وہ مرد تھا۔ اپنی آنکھوں کی نمی کو واپس اندر اتارنا جانتا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد ہے، اے ابن آدم، ایسا کوئی گناہ نہیں جو میں معاف نہ کر سکوں۔ دائم نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ساری باتوں کے جواب میں عدن کے صرف ایک جملے نے دل کی دنیا تہ و بالا کر دی تھی۔ صراط مستقیم کا مطلب سیدھا راستہ ہے، مگر اس پہ چلنا آسان نہیں ہوتا۔ قدم قدم پہ مشکلات آتی ہیں۔ ہمارا نفس قابو میں نہیں رہتا، لیکن ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینے کا تہیہ تو سب ہی کر لیتے ہیں، مگر یہ بڑی بات نہیں ہے۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ تہیہ کرنے کے بعد اسے پورا بھی کیا جائے۔ جو گرہ لگی ہوئی ہے اسے آپ نے خود کھولنا ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق ایسا ہے کہ اس میں کوئی تیسرا خلل ڈالنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا۔ اذان ہو چکی ہے۔ وہ ساکت بیٹھا اس کو دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ وضو کر کے واپس اس جگہ پہ آ کھڑا ہوا۔ عدن اسے نیت باندھتے دیکھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات کی اس تاریکی میں وہ سجدے میں جھکا رب کی بڑائی بیان کر رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر دعا کے انداز میں پھیلا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس رب کے سامنے جو خود بندے کو پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں اسے عطا کروں۔ آنکھیں بند کرتے ہی معافی کا لفظ زبان پہ آنے سے پہلے ہی پچھلی زندگی کسی فلم کی طرح ذہن کی اسکرین پہ چلنے لگی۔ کلبز، بارز، غلط دوستیاں، شراب کی ٹوٹی ہوئی خالی بوتلیں، نیو ایئر نائٹ پارٹیز، ڈانس فلور پہ تھرکتے کپلز،
क्लब्स की ऊपरी मंजिल के बंद कमरे और बंद दरवाजों के पीछे होते गुनाह। उसने घबराकर आंखें खोल दी। क्लब में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो दाइम तलाल को जानता ना हो। बार्स में उसे हमेशा चीफ गेस्ट की सी हैसियत मिलती। बार्स में उसे हमेशा चीफ गेस्ट की सी हैसियत मिलती। कितनी ही लड़कियों से उसके यहाँ पे दोस्ती थी। कितनी बार हराम मशरूब उसके हलक से नीचे उतरा था। हाथ वापस पहलू में गिर गए। नहीं, उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उन गुनाहों की माफी मांग सकता जिन्हें सोचते हुए भी शर्म आ रही थी। वो वहां से उठना चाहता था मगर कोई अनजानी कुव्वत उसे वहां से हिलने भी नहीं दे रही थी। ऐ इब्ने आदम, ऐसा कोई गुनाह नहीं जो मैं माफ ना कर सकूं। इस आयत ने फिर से हौसला पैदा किया। उसने हर ख्याल जहन से झटक कर दोबारा हाथ उठा लिए। सिर्फ एक बार मुझे माफ कर दे अल्लाह। 25 साल मैंने गफलत में गुजारे हैं मगर अपनी आइंदा जिंदगी को मैं उसकी नजर नहीं कर सकता। मुझ में सर उठाने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन मैं गुनाहों में लिथड़े वजूद के साथ तुझसे हर गुनाह की माफी मांगता हूँ। मेरे दिल की हर खोट को खत्म कर दे। मेरे आंसुओं को अपने लिए खालिस कर ले। तेरी रहमत हमेशा तेरे गजब पे हावी रही है। हमेशा की तरह एक बार फिर दाइम तलाल पे नजरे करम कर। मैं वादा करता हूं मैं कभी उस गलत राह की तरफ नहीं पलटूंगा। बस मुझे राह रास्त से हटने ना देना। गिराह खुल रही थी। दिल की गुठन ने आंसुओं के जरिए बाहर का रास्ता देख लिया था। रात की इस पुरनूर तारीकी में एक वादा था जो उसने चारसू फैली खामोशी को गवाह बना के अल्लाह से किया था। अब सारी जिंदगी उसे उस वादे को निभाना था। जिस दिन से वो इस रविश से हटा था, दिल की बेचैनी बढ़ गई थी। गुनाहों की लज्जत बार बार खुद तक आने पर मजबूर करती। मगर अब उसने मगर अब उस वक्त उसके चेहरे पे फैला इत्मीनान इस बात का गवाह था कि दिल का जंग उतरना शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद अदन उसे नाश्ते के लिए बुलाने आई तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने बिल्कुल तैयार खड़ा खुद पे परफ्यूम स्प्रे कर रहा था। उसे नाश्ते का कहकर वो टेबल पे बर्तन सेट करने लगी। मैं खुद ले लूंगा, आप बैठकर नाश्ता करें। इस सब की आदत नहीं है मुझे। अगर मैं बिगड़ गया तो मसला आप ही को होगा आगे जाके। अदन जो नाश्ते की एक एक चीज उसके सामने रख रही थी, उसके बरजस्ता कहने पर झेंप सी गई। आप आज पता करवाएंगे ना मेरे घर वालों के बारे में? मैंने अभी ट्राई किया है नंबर, फिर बंद ही जा रहा है। आप परेशान मत हो, मैं जैसे ही थोड़ा सा फ्री हुआ फौरन पता करवा लूंगा। हो सकता है उन्होंने नंबर चेंज कर लिया हो। नहीं तो नंबर क्यों चेंज करना है उन्होंने? अगर हुआ भी चेंज तो कोई एक तो फोन उठाए। बाबा और अब्दुल्ला भाई दोनों ही का नंबर नहीं मिल रहा। उसके लहजे में उदासी उतर आई। वो इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं थी। मगर दाइम जानता था कि उसकी गुमशुदगी की खबर मिलते ही न जाने कितनी और कैसी कैसी फोन कॉल्स आई होंगी जो उन्हें मजबूर होकर नंबर ही बंद करना पड़ा। मगर ये बात कहकर वो उसे परेशान नहीं कर सकता था। परेशान होने की जरूरत नहीं है, 2-4 दिनों में ही पता चल जाएगा। ओके, अब मैं चलता हूँ, टाइम होने वाला है ऑफिस का। टेक केयर। वो रिस्ट वॉच बांधता हुआ उठ खड़ा हुआ।